جب مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ بس یہ سنتے ہی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف اور زخموں کا یہ حال تھا کہ اگر سر پر ہاتھ لگایا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال اکھڑ کر ہاتھ میں آ جاتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے الفاظ مکمل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ روضہ انور کے دروازے کھل گئے اور اندر سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں جس کا نام ہے اسلامک ہیروز، اور اس سیریز کا آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو ایک بہت بڑے اور بہادر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، تو اسی طرح آج بھی ایک بہت بڑے بہادر، دلیر اور نیک شخص کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ ہی محبت فرماتے ہیں، جن کی لیڈرشپ میں بہت سے ملک اور قلعے فتح ہوئے اور بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، اور اگر آپ کو اس سیریز میں انٹرسٹ ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک بار ایک شخص تجارت یعنی بزنس کے لیے مکے سے ملک شام گیا، اور وہاں اس نے ایک خواب دیکھا کہ مکے میں ایک روشنی آئی اور مکے کے سارے گھر اس روشنی سے روشن ہو گئی، اور پھر وہ ساری روشنی ایک جگہ جمع ہوئی اور اس شخص کے گھر میں آ گئی، اور اس بندے نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد صبح وہ شخص عیسائیوں کی عبادت گاہ یعنی چرچ میں گیا، اور وہ یہ خواب بخیرہ نامی ایک راہب کو سنایا۔ جب اس نے راہب کو اپنا یہ خواب سنایا تو راہب نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مکے سے۔ تو راہب نے پھر پوچھا کہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا قریش قبیلے سے۔ راہب نے پھر پوچھا کہ کرتے کیا ہو؟ تو اس شخص نے کہا تجارت یعنی بزنس کرتا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ اللہ پاک نے اگر تمہاری یہ خواب سچ فرما دیا تو تمہاری قوم میں ایک ایسا نبی بھیجے گا کہ اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر ہوگے اور انتقال کے بعد تم اس کے خلیفہ بنو گے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص مکے آ گیا، اور اس نے مکے کے لوگوں سے پوچھا کہ جب میں گیا ہوا تھا تو یہاں کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں۔ تو وہ شخص فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ جب کسی نے میری بات نہیں مانی تو اس نے میری دعوت قبول کیا اور مجھ پر ایمان لے آیا اور ہمیشہ اس پر قائم رہا۔ جی ہاں، وہ شخص اسلام کے اصل ہیرو اور ریئل ہیرو ہے، جو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہے اور سب سے پہلے ایمان والے اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہے، اور وہ شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب کفاروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو کوئی نہیں مانتا تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آج مزار میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے عبد القعبہ تھا۔ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چینج فرما کر عبداللہ رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کی کنیت اتنی مشہور ہے کہ لوگ اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ اور ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور کچھ مہینے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی پرورش پائی اور وہیں بڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی کبھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا اور نہ کسی غیر خدا کی عبادت کی، اور پھر جب اسلام کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو چوز کیا اور صرف اسلام کے لیے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ایسا تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، اور اس طرح اب آپ قیامت تک اپنے دوست اور محبوب کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جناب آپ ہی ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے برابر والے سے لڑتا ہوں، تو اس صورت میں صرف بہادر ہوا نہ کہ سب سے زیادہ بہادر۔ میں تو سب سے زیادہ بہادر کو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے، وہ بتاؤ۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور آپ بھی بتا دیجئے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور آرام فرمانے کے لیے ایک ٹینٹ ہاؤس یعنی خیمہ بنایا، اور پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس ٹینٹ پر سیکیورٹی کون دے گا، یہاں پر پہرا کون دے گا، تاکہ کوئی بھی کافر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر کوئی وار نہ ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آگے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اور پھر جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ کسی کافر کی یہ جرت نہ ہو سکی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب آئے، اور کسی کافر نے آنے کی کوشش بھی کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے اس کی گردن اڑا دی اور اسے قتل کر دیا۔ اسی لیے ہم سب میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ دلیر اور بہادر تھے، اور ایسے بہادر کہ سفر ہجرت میں اپنی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سلیکٹ فرمایا۔ اسلام کی مدد کے لیے انہوں نے ایسا احتجاج کیا اور وہ بہادری دکھائی کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے تھے ان کا مقابلہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمت اور جرت سے کیا، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹا کر رکھ دیا، یعنی ان سے جنگ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بہت سے ملک اور قلعے فتح ہوئے اور مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ کامیابی ملی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرکین کے ہاتھوں سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بار مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے دین اسلام پر بات کر رہے تھے کہ اچانک خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ جب مشرکین نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا تو وہ سب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو گھیر لیا، اور پھر مشرکین آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے جو کچھ بھی پوچھتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کا سب سچ جواب دے دیتے۔ مشرکین کہنے لگے کہ تم ہمارے خداؤں کے بارے میں فلاں فلاں بات نہیں کہتے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں کہتا ہوں۔ بس یہ سنتے ہی مشرکین آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ کرنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ پھر وہیں سے ایک شخص دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا تمہارے دوست کو مشرکین تکلیف پہنچا رہے ہیں، فوراً ان کی مدد کے لیے جاؤ۔
तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भागते हुए मस्जिद हराम में आए और देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन पकड़े हुए और तकलीफें पहुंचा रहे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते ही बहुत ही बहादुरी से और बगैर किसी से डरे मुशरिकीन से कहा, अरे बदबख्तो, हलाक हो जाओ, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? तो मुशरिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। हजरत सलमा बिनते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस आए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकलीफ और जख्मों का ये हाल था कि अगर सर पर हाथ लगाया जाता तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर के बाल उखड़कर हाथ में आ जाते थे और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते जाते कि ए मेरे रब अज़्ज़ा वजल, तू बड़े बरकतों वाला है। हमारे रियल हीरो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस दुनिया से जाने का वाकया भी बहुत ही खूबसूरत है और ये वाकया कुछ यूं है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के आखिरी टाइम में आपके साथ था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि ए अली, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे उसी बर्तन से गुस्ल देना जिस बर्तन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था, और फिर मुझे कफन देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ ले जाना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से यूं इजाजत तलब करना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो, अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है और इजाजत चाहते हैं। अगर रोज़े अनवर का दरवाजा खुल जाए तो मुझे इसमें दफन कर देना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्ल कफन देने के मामला से फारिग होने के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत के मुताबिक रोज़ा अनवर के दरवाजे के पास हाजिर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर आपसे इजाजत तलब कर रहे हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे अल्फाज मुकम्मल हुए तो मैंने देखा कि रोज़े अनवर के दरवाजे खुल गए और अंदर से आवाज आई कि महबूब को महबूब से मिला दो। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाया गया। तो ये था हमारे रियल हीरो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की स्टोरी। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।